جی اویس صاحب اوپنلی کروا لیں ایک ٹویٹ، سارے مقدموں سے نجات مل جائے گی۔ نہیں میں نے تو آپ کے سامنے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہر ملک کی اپنی سوورنٹی ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ میں نے تو پہلی بات یہ کی ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو ٹرمپ جو ہے کوئی یہاں سے ساری جیلیں کھول کے لے جائے گا، میں نے تو پہلے اوپنلی کہا ہے۔ صحیح ہے، اور ویسے بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ عوام غلام ہے امریکہ کی، اور پھر اب آپ جو ہے اسے آزاد کراتے کراتے، خیر عمران صاحب اس وقت اندر ہیں، تو آپ کو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا کہ آپ امریکہ سے اس طرح کی کوئی بلکہ ٹویٹ آئے تو اس کو ڈینائی کر دیجیے گا، کہیے گا ہم غلام تھوڑی ہیں کہ ٹرمپ کے کہنے پہ نکلیں گے باہر امریکن پریزیڈنٹ۔ کیا خیال ہے ویسا صاحب؟ بالکل بالکل بھی نہیں۔ اب یہ جو ہماری اپنی انڈیجنس پالیسی، اب سر ذرا پاکستان کے معاملات پہ بھی آ جائیں۔ مختار ہیں، ایک ملک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ جو رابطے وغیرہ کی بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ بشرا صاحبہ کا بہرحال میں بھی خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آیا تھا کہ درپردہ کام چل رہا، اب انہوں نے بیرون ملک رابطوں کی بات کر دی کہ عمران صاحب کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ خواجہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ آپ کچھ کر رہے ہیں ایسا ویسا؟ نہیں، میرا خیال میں جب کوئی بات کافی دیر ایک محاذ سے خاموشی رہے نا، تو پھر بہت ساری اس کی وہ خالی جگہ جو ہے ویکیوم، وہ ریومر فل کر لیتی ہیں ان کو، اسی لیے اسپیکولیشنز ہیں بہت ساری۔ اب جب ان کو حقیقت کی شکل نہیں بنتی تو اس کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو کبھی نہیں بولوں گا ان کے متعلق۔ اور بینگ کا قانونی ماہر، آپ کو کیا لگتا ہے اب تو آئینی بینچ وغیرہ بھی بن گئے، سپریم کورٹ ریفارم ہونے جا رہی ہے، 34 کے قریب ججز آ رہے ہیں، اور انقلابی تبدیلیاں آ گئی اس کے اندر پاکستان کے سپریم کورٹ اور سارے عدالتی معاملات میں۔ دیکھیے عمران خان کب تک آپ کو عدالتی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے میرٹ پہ؟ جی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک لفظ تو بڑا اچھا استعمال کیا ہے، اور میں خیال میں بڑا پریگمیٹیکلی کریکٹ جو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیفارم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ڈیفارمیٹی جو ہے نا، یہ اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہوگی؟ یہ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کی ریپلیسمنٹ جو ہوگی وہ ڈسپوٹزم ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے، جو بڑی تیزی سے آتا جا رہا ہے۔ جوں آپ ایک ادارے کو کمزور کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک لم آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بہت سویلڈ اپ ہو کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے میرے نقطہ نظر سے کہ رول آف لا کا کانسیپٹ اگر آپ لیکن ویسا اگر اتنے زیادہ ہمارے پاس کیسز ہیں اور ججوں کی تعداد 34 کر دی جائے، اور دہشت گردی کے لیے انسداد دہشت گردی کا نیا قانون لایا جائے جس میں 90 دن کے لیے ان لوگوں کو جو اٹیک کرتے ہیں پاکستان کی امن کے اوپر، تو اس میں کیا پرابلم، ذائقہ کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بڑے اچھی آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے 34 آپ نے تعداد کر دی، اور یہ ساتھ ابھی آپ کے خوبصورت سینٹنس آپ کا کہ جی بہت تیزی سے اتنی تعداد جو ہے کیسز کی بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھیے کیسز کی لاکھوں میں تعداد جو ہے نا، وہ سبارڈنیٹ جوڈیشری کے اندر ہے، اور کامن مین کی جو ڈیلنگ ہے وہ سبارڈنیٹ جوڈیشری کے ساتھ ہے۔ بہت کم پرسنٹیج ہے جو ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ان کی تعداد بھی دیکھ لیجیے آپ۔ اور پاکستان کا آپ رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے 1/6 آف انڈیا ہے پاکستان، ٹھیک ہے، وہاں 33 ہے تعداد۔ نہیں تو آپ کے خیال میں حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی 34 جج لگانے کی؟ کوئی مسئلہ ہوگا تو کر رہے ہیں نا، وہ کیسز کی تعداد ہے اتنی تو کر رہے ہیں نا سر۔ یہ دیکھیے نا مسئلہ دیکھیے نا، یہ تو بتا رہا ہوں، نہ صرف ان کی آپ نے دیکھا کہ ان کی تنخواہیں بھی ڈبل کر دی ہیں۔ چلیے اچھی بات ہے، کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے یہ کرتے وقت، یہ بیٹھے میں یہاں عدیل صاحب بھی، جی آپ دیکھیے، اگر یہ اچھی بات ہے کہ آپ جوڈیشری کا خیال کریں، لیکن وہ 55% سے جو تجاوز کر رہی ہے، بلو پاورٹی لائن جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کے لیے ان کا وہ جانوروں سے برتر زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے اندر، ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کپڑا بھی پورا نہیں ہے ان کے پاس، روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتے پیٹ بھر کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا تضاد ہے سوسائٹی کے اندر، اور ہماری سوچ کا تضاد ہے، جو یہ نقصان دہ ہے، اور یہ کسی وقت بھی ابال بن کے ابل جائے گا اور پھٹ جائے گا جب، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ ایک بریک لوں گا، اس کے بعد آتا ہوں تو دانیال صاحب رسپونڈ ضرور ہے، اور ابھی مزید یہ بھی ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ مزید اور کون سی ترامیم آ رہی ہیں اس ملک میں عدالت کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کو اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی عدالت کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔